کیونکہ یہی تو روایت ہے نا کہ مسلم ابن عقیل شہادت کی رات طوعا کے گھر میں تھے، ماں ایسی بیٹا کیسا، بیٹا یا شوہر جو بھی تاریخ میں ہو، ماں اپنے گھر میں پناہ دے رہی، آقا آپ کہاں کوفے کی گلی میں بیٹھے، آئیے میرے گھر میں، اور بیٹا ساری رات مسلم کو ڈھونڈنے کے بعد انعام کے لالچ میں صبح آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خود میرے گھر میں، ابن زیاد کو اطلاع کرتا ہے، ابن زیاد کی جانب سے فوجیں آتی ہیں، مسلم نے فوجوں کے آنے کی آوازیں سنی، تلوار ہاتھ میں لے کے گھر سے نکل رہے ہیں، تو آج تڑپ گئی، گھر میں بیٹھنے والی عورت ہے مگر اتنی سمجھ تو اس کے پاس بھی ہے، تڑپ کے کہا آقا آپ کہاں جا رہے ہیں، وہاں تو آپ کھلے میں اکیلے ہوں گے، دشمن کے لیے آپ پہ قابو پانا آسان ہوگا، میرے گھر میں رہیے، یہاں پھر بھی آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ عجیب جواب دیا اس ہاشمی شہزادے نے، کہا کہ اے طوعا، اگر میں تیرے گھر میں بیٹھ کے جنگ کرتا رہا تو یہ بے حیا فوج تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے تیری بے احترامی ہو، تیری بے پردگی ہو۔ اے مسلم ابن عقیل، کوفے میں رہنے والی ایک عام مومنہ جو پہلے کنیز تھی، اس کے پردے کا اتنا خیال، ذرا کربلا کے میدان کے شام غریبہ آئیے اور آ کر دیکھیے کہ محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، حسین کا حرم کس طرح سے خیمے جل رہے ہیں اور وہ بے مقنا و چادر کے نامحرموں کے درمیان آ رہی ہیں۔ اور مسلم نے وہ جہاد کیا جو کربلا کے جہاد سے بڑھ گئے، کربلا کے جہاد سے بڑھ گئے۔ کربلا میں مجاہد جاتا ہے لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا لشکر، مسلم اکیلا ہے، مسلم تنہا ہے، مسلم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن اللہ ایسا جہاد کیا علی کے اس داماد نے کہ ابن زیاد کی فوجوں کا سالار محمد ابن اشعث ابن قیس بار بار ابن زیاد کو کانٹیکٹ کرتا ہے، اور فوج بھجواؤ، اور فوج بھجواؤ، اور فوج بھجواؤ۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، فرسٹریٹڈ، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی فوجیں چاہیے، میں نے پورے کوفے کی فوجیں بھیج دی۔ محمد ابن اشعث جس کی بہن جعدہ نے امام حسن کو زہر دیا تھا، ایک بار عجیب جملہ کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، تو نے کوفے کے کسی بنیے یا بقال کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، یا ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنا، یہ ساری فوجوں کے بعد بھی اگر میں اسے گرفتار کر سکا تو غنیمت سمجھنا، اور واقعاً کہاں گرفتار کر سکا، دھوکے سے گڑھا کھودا، جنگ کرتے کرتے مسلم کو ادھر لے کے گڑھے میں گرایا۔ کربلا میں ایک آقا حسین کے علاوہ باقی جتنے بھی مجاہدوں نے جہاد کیا، تیروں کا سامنا کیا، تلواروں کا سامنا کیا، برچھیوں کا سامنا کیا، نیزوں کا سامنا کیا، لیکن مسلم نے ان تمام کے ساتھ ساتھ کوفے کے مکانات کی چھت پہ جو عورتیں ہیں وہ پتھر بھی پھینک رہی ہیں، گرم پانی بھی مسلم پہ کھولتا ہوا پانی گرا رہی، اور وہ بھی پھر بھی جا کے دھوکے سے گرفتار ہوا۔ ابن زیاد کے دربار میں قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں کربلا کا کوئی مجاہد قیدی بن کے نہیں گیا ہے، یہ امتحان بھی مسلم کو دینا تھا۔ ہاں، قیدی بن کے آیا تو یا مسلم ابن عقیل آیا یا میرا مظلوم آقا سید الساجدین آیا۔ ایک بار کسی نے مولا سجاد سے پوچھا، مولا میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن آپ کا چچا گرفتار ہو کے آیا، گرفتار تھا، زخمی تھا، قیدی تھا، لیکن کس شان کے ساتھ آیا، چہرہ بلند ہے، سینہ تنا ہوا ہے، کمر سیدھی ہے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، اور مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے، مولا آپ کی نگاہیں جھکی ہیں، آپ کا سر جھکا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، سینہ سکڑا ہوا ہے، مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر ہے، آپ سے زیادہ بہادر تو نہیں ہے نا، آپ تو امام وقت ہیں، یہ فرق کیوں ہو گیا؟ ہائے میرا مظلوم آقا سجاد تڑپ کے کہا، اے سوال کرنے والے، اور کیا تو نے یہ نہ دیکھا کہ میرا چچا آیا تو اکیلا آیا، اور جب میں دربار ابن زیاد میں آیا تو محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، میری پھوپھیاں زینب و کلثوم میرے ساتھ تھی، سجاد کی نگاہیں بلند ہو تو کیسے بلند ہو؟ اور ایک مرتبہ ابن زیاد کا حکم آیا کہ مسلم کی گردن اڑا دو،
مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، جلاد مسلم کی جانب چلا جہاں سے میں نے مصائب شروع کیے۔ مسلم نے ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا، جیسے ہم اور آپ جو اس طرح کی عزاداری آج کر رہے ہیں، حسرت تو ہے نا کہ اس طرح کی عزاداری نہیں کر پا رہے۔ آج ہم اور آپ کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو ہر سال عاشورے کو کربلا پہنچتے تھے، اس سال نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ مسلم نے حسرت سے دیکھا، ارے میں دنیا سے جا رہا، میرا آقا مجھ سے دور ہے، میں اپنے آقا کو سلام بھی نہیں کر پا رہا۔ نہیں، مسلم نے ایک ایسی سنت قائم کر دی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک بار مسلم نے راہ کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ یہ کہا اور جلاد کی تلوار چلی، مسلم کا سر کٹا، مسلم کا لاشا دارالعمارہ سے پھینکا گیا۔ ادھر وہ قافلہ چل رہا ہے، حسین ایک جگہ رکے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، قافلے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اور اے میرے بھائی مسلم اپنے سلام کا جواب قبول کرو۔ پتہ چلا مومن کہیں سے آقا حسین کو سلام کرے، اگر زیارت نہیں بھی کر پا رہا ہے تو سلام پہنچ رہا ہے، لفظی زیارت پہنچ رہی ہے، جواب سلام بھی مل رہا ہے۔ اور بس میرے آخری جملے، میرے مرحوم استاد یہ کہا کرتے تھے کہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے جا رہا ہے، شہر کوفہ پہنچا، ایک بار کوفے کے دروازے میں داخل ہونے لگا، زینب کبریٰ نے سنا کوئی میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ زینب گھبرا گئی، یہ دشمنوں کا شہر، یہ ظالموں کا شہر، یہ مخالفوں کا شہر، یہ کون ہے جس نے میرے بھائی کو اس طرح سلام کیا؟ چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا کہ دوبارہ سلام کی آواز آئی، مگر اب سلام تو خود زینب کو کیا گیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اور اے رسول کی بیٹی میری شہزادی میرا سلام لیجئے۔ اب زینب نے دیکھ لیا در کوفہ پر، کوفے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس سے سلام کی آواز آ رہی۔ زینب نے پوچھا کہ اے شخص تو ہے کون جو اس طرح مجھے سلام کر رہا؟ بے سر کے لاشے سے آواز آئی، شہزادی میں آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل، حسین کا سفیر، در کوفہ پر 1 مہینے سے آپ کا انتظار کر رہا تاکہ آپ کا استقبال کروں۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔